مجالس حکیم الاسلام میں ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مرتبہ کسی گھر میں چوری ہوئی اور چور اسی ہی محلے کے تھے۔ چوروں نے گھر والے کو پکڑ کر اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو کسی کو ہمارا پتہ بتلائے گا تو تیری بیوی پر طلاق۔ اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لے لیا۔ وہ چور اس کا سارا سامان لے کر چلے گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا پتہ بتلاتا ہوں مال تو مل جائے گا مگر بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اگر پتہ نہیں بتلاتا تو میری بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ تو مال اور بیوی میں تقابل پڑ گیا، یا تو مال رکھے یا بیوی رکھے، اور کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ تو عہد کر چکا تھا۔ پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آ کر حاضر ہوا اور بہت غمگین تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت میں یہ نہیں بتا سکتا۔ فرمایا کہ کچھ تو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ حضرت اگر میں نے کچھ بتایا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اجمالاً تو کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا حضرت چوری ہو گئی ہے اور میں نے عہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بتلایا تو میری بیوی پر طلاق۔ مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہیں، وہ تو محلے کے ہیں، لیکن اگر پتہ بتلاتا ہوں تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ مطمئن رہو، تیری بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا اور تو خود ہی پتہ بتلائے گا۔ کوفے میں شور مچ گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تو ایک عہد ہے، جب وہ پورا نہ کرے گا تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی اور نہ مال جائے گا؟ تمام علماء اور فقہا پریشان ہو گئے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی۔ اس کے بعد امام صاحب نے اعلان کیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی باہر نہ جائے۔ اس میں چور بھی تھے۔ اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا، ایک طرف خود بیٹھ گئے اور ایک طرف اسی بندے کو بٹھا دیا۔ فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا، جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہہ دینا کہ یہ چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور ہوتے تھے اس کے متعلق کہتا جا رہا تھا کہ یہ بھی چور نہیں ہے، یہ بھی چور نہیں ہے، یہ بھی چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگتا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اس طرح اس نے اپنی زبان سے چوروں کا پتہ بھی نہیں بتایا اور سارے چور بھی متعین ہو گئے کہ یہ سارے چور ہیں۔ چنانچہ چور بھی پکڑے گئے، مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ یہ تھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تدبیر۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند جب 7 برس کی عمر تھی، حضرت نے ایک خواب دیکھا جس کو ان کی سوانح میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ حضرت نے یہ دیکھا کہ میں بیت اللہ شریف کے چھت پر کھڑا ہوں، میرے ہاتھ پاؤں کی 10 انگلیوں سے اطراف عالم میں نہریں جاری ہیں اور پانی بہہ رہا ہے۔ حضرت کے ماموں مولوی عبدالسمیع صاحب مرحوم، جو فارسی کے بڑے اچھے عالم اور متقی تھے، حضرت نے ان کو یہ اپنا خواب بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم سے علوم نبوت اطراف عالم میں پھیلے گی۔ اب اس وقت کوئی کیا سمجھ سکتا تھا کہ نانوتہ ایک معمولی سی بستی، جہاں نہ کوئی عالم نہ کوئی فاضل، اس میں ایک 7 برس کا بچہ خواب دیکھ رہا ہے، اور اتنا بڑا خواب کہ دنیا جہاں میں میرے علم سے پھیل رہا ہے۔ جب حضرت نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تو تب لوگوں نے یاد دلایا کہ یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو آپ نے 7 برس کی عمر میں دیکھا تھا۔ تو دارالعلوم دیوبند فی الحقیقت علم کا ایک سمندر ہے جس کی نہریں عالم اطراف میں جاری ہیں اور پھیل رہی ہیں۔ لوگ اپنی اپنی بساط کے مطابق فائدہ اٹھا رہے ہیں۔